سورہ نوح آج پیش نظر ہے۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جب اس مسجد میں تفسیر قرآن شروع ہوا تھا 12 سال پہلے، اس وقت پہلی سورت سورہ اعراف تھی، جہاں تفصیل سے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا تھا، اور بھی ہم کئی صورتوں میں ان کا قصہ پڑھ آئے ہیں، لیکن حضرت نوح کے نام سے یہ پہلی صورت ہے جو حضرت نوح کے نام سے ہے۔ لیکن اس صورت پاک میں نوح علیہ السلام کی تبلیغی جد و جہد اور ان کی دعاؤں کا خاص طور سے ذکر فرمایا ہے۔ سارے واقعات اور ان کے قصے کے تمام پہلوؤں کو یہاں بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے ان کا وہ پہلو جس میں انہوں نے 950 برس تک کئی نسلوں کو بطور معجزے کے سیدنا حضرت نوح کو قرآن مجید کے بیان کے مطابق 50 سال کم 950 برس، 1000 سال یعنی 950 برس ان کو عمر دی گئی تھی۔ یہ عمر ان کی قوم کی نہیں تھی، ان کی قوم کی عمر وہی 100 150 کے آس پاس یا 100 کے آس پاس ہوا کرتی تھی، لیکن بطور معجزہ کے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 برس کی عمر دی۔ اب 950 برس کی اس عمر میں سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی دھیرج سے، بڑے قوت برداشت سے، بڑے حوصلے سے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور بڑے ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ ہوا۔ ضحاک کی روایت کے مطابق انہیں ان کی قوم اتنا مارتی کہ یہ سمجھتی کہ اب یہ مر گئے، تو انہیں کمبل میں لپیٹ کے ان کے گھر میں لے آ کر رکھ دیتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ انہیں قوت دیتا اور پھر آتے اور انہوں نے پھر دعوت دیتے۔ یہ سلسلہ ان کے ساتھ چلتا رہا 950 برس۔ لیکن سیدنا حضرت نوح علیہ السلام جب پوری طرح اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ ایسا انڈیا ملا، کچھ ایسا اندازہ ہوا کہ اب اس قوم کو ہدایت ہونے والی نہیں ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ نبی اپنی قوم کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرتے۔ نبی تو اپنی قوم کے بڑے خیرخواہ اور بڑے ان سے عقیدت محبت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ عقیدت محبت کا مطلب یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے میری امت نار دوزخ سے بچ جائے، جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ درود ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ پر بھی بڑے خطرناک وقت آئے، آپ طائف کو یاد کیجئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ تمام نبیوں کو ستایا گیا، اور تمام نبیوں میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، لیکن ہمارے نبی نے بہرحال اور مزید دھیرج اور اللہ تعالیٰ سے امید کا دامن تھامے رکھا، اور آپ نے کبھی اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو بد دعا کیا ہے، تو بعض کم فہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بچوں کے الفاظ بد دعا کیے ہیں، لیکن یہ اس وقت کیا ہے انہوں نے جب اللہ کی طرف سے انہیں اشارہ مل گیا کہ اب یہ قوم ہدایت پانے والی نہیں ہے۔ ایسی کیا برائی تھی اس قوم میں؟ اس قوم میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک روایتیں ہیں کہ 5000 سال کا عرصہ ہے۔ اس 5000 سال میں صرف ایک نبی سیدنا حضرت ادریس آئے، بقیہ پھر کوئی نبی نہیں آیا۔ اور حضرت ادریس بھی باقاعدہ نبی نہیں ہے، بلکہ نبیوں کی تعلیمات کو آگے بڑھانے والے نبی ہیں، یعنی باقاعدہ رسول نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت 5 بزرگوں جو اپنے زمانے کے بڑے نیک اور ولی لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے، ان بزرگوں اور ان ولیوں کو آپ کہیے کہ شیطان نے ان کے ذہن و دماغ میں کچھ چیزیں ایسی ڈالی جس سے انہوں نے ان کا مجسمہ بنایا۔ اس لیے بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ دنیا میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟
تو کہتے ہیں ابھی ان لوگوں کا، ان بزرگوں کا نام آئے گا اس صورت پاک میں۔ وہ 5 بزرگ تھے جو بڑے اللہ کے مقرب بندوں میں تھے اور مرجع خلائق تھے۔ مرجع خلائق کا مطلب یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ ان سے فائدہ اٹھاتی، استفادہ کرتی، ان کی ہدایات پر عمل کرتی۔ ظاہر ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، شخصیتیں کتنی عظیم ہوں لیکن بہرحال سب کو ایک عمر ملی ہے، عمر پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب ان کی انتقال ہو گیا تو شروع میں ان کے توسل سے، ان کو یاد کر کر کے لوگ ان کی باتوں کو یاد کر کر کے، ان کی ہدایات کو یاد کر کر کے اس پر عمل کرتے رہے۔ لیکن جب کئی عرصہ بیت گیا تو شیطان نے انہیں پٹی پڑھائی کہ دیکھو عبادت تو ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم عبادت کریں تو ان کا ایک مجسمہ ہمارے سامنے ہو تاکہ اس کے ذریعے ہمیں ان کی یاد آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت بخاری شریف میں نقل ہوئی ہے، وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ان کے مجسمے بنا لیے۔ ہو سکتا ہے ایک آدھ نسل نے اسی طرح ان کو دیکھ دیکھ کے اللہ سے الہا و زاری کی یا دعائیں مانگی یا عبادت کیا، لیکن جب اگلی نسل آئی تو اس نسل نے یہ کہا کہ بھائی بجائے ان کو ادھر ادھر ان کے مجسمے رکھنے کے، ان کے اسٹیچو رکھنے کے، انہیں ہم اپنی مسجدوں میں اگلی صفوں میں رکھ دیں گے تاکہ جب ہم نماز پڑھیں تو وہ ہمیں دکھے۔ ظاہر ہے اس کے بعد بھی ایک نسل اسی طرح گزری ہوگی۔ اس نسل نے یہ دیکھا کہ وہ تو مسجدوں میں رہتے تھے اور اس کی طرف رخ کر کے لوگ عبادت کرتے تھے۔ اب ان کو یہ لگا اور شیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ دراصل وہ انہی کو یاد کرتے تھے۔ اس طرح سے دنیا میں بت پرستی شروع ہوئی اور انہی بتوں کے یہ حضرت نوح کی قوم کے لوگ پرستار تھے اور انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کی عبادت ان کے گھٹی میں پڑی تھی۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے بار بار انہیں سمجھایا۔ ابھی آپ کے سامنے وہ آیتیں آئیں گی کہ جو کتنی عجیب و غریب آیتیں ہیں جس سے ان کی بے کسی اور بے بسی کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا دل نکال کے اپنی قوم کے سامنے رکھ دیا، لیکن ان کے خمیر میں یا نیچر میں جو یہ بت پرستی پیدا ہو گئی تھی وہ ان سے نکلی نہیں، بالآخر وہ عذاب الہی کے شکار ہوئے۔ تو بہرحال یہ پہلو آپ کے سامنے رہے کہ اس میں صرف تبلیغی جد و جہد اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ اس صورت پاک میں ہے، لیکن ہے بہت اہم۔ ہمارے اس زمانے میں بھی ان آیتوں سے اور اس صورت پاک سے ہمیں اور آپ کو کافی رہنمائی ملتی ہے، چونکہ قرآن مجید کتاب ناطق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پچھلے لوگوں کا قصہ سنا دیا تو یہ پچھلی لوگوں کی کہانی ہو گئی اور بات وہیں ختم ہو گئی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ بالکل بے عینی وہی یا اس سے ملتے جلتے حالات اس وقت بھی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی مثال ان لوگوں کی ہے جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے تھے، لیکن کشتی سے باہر رہنے والی بہت بڑی امت ہے جو کشتی سے باہر ہے۔ آج بھی بالکل وہی صورتحال ہے۔ ہم اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی امت گویا کہ اس وقت کشتی نوح میں سوار ہے۔ ہم سب امت محمد۔ میں یہ جرت نہیں کر سکتا جیسا کہ بعض لوگ بھی جرت کرتے ہیں کہ اپنی اپنی جماعت یا فرقے کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی ہماری جماعت جو ہے کشتی نوح کی کشتی میں بیٹھی ہے۔ نہ، میں یہ جرت نہیں کر سکتا۔ میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کے لیے جملہ بولتا ہوں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے سب اس کشتی میں سوار ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، میرے ساتھ کہیے الحمدللہ علی دین الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا۔ حضرت نوح سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اور نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ نذیر ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، اور مبین جو بالکل واضح ہے۔ تم میرے کردار کو دیکھ رہے ہو، میرے کیریکٹر کو دیکھ رہے ہو۔ میں نے کبھی کوئی جو ہے وہ مداہنت نہیں کی، کوئی چاپلوسی نہیں کی، کوئی بری بات نہیں کی۔ جو بات میں کہتا ہوا آیا ہوں وہی بات کہہ رہا ہوں۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے مبین کا، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ یہ ان کی دعوت تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ گویا 3 نکاتی پروگرام لے کر سیدنا
اپنے نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، پہلی بات یہ تھی ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جیسے جیسے میں تمہیں بتاتا ہوں، اور اسی سے ڈرو، ڈر صرف اللہ کا، غیر اللہ کا کوئی ڈر نہیں۔ ہمیشہ سے آپ یاد رکھیے گا جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ لوگوں سے، بتوں سے، پیڑ پودوں سے، چیزوں سے، جنوں سے، شیطانوں سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے حلقے درس میں ایک بات کہتا ہوں کہ بدعقیدہ ہیں وہ لوگ جو جنوں سے ڈرتے ہیں، جو بھوتوں سے ڈرتے ہیں، یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو بار بار کہا آیا ہوں کہ جن اور شیطان ہم سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اس پر پتھر برستا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ جب بندہ نماز میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ جب یہ اشارہ کرتے ہیں کلمہ شہادت جب بندہ مومن اپنی نماز میں پڑھتا ہے تو شیطان پر تیر و تفنگ کی طرح زور چوٹ لگتی ہے۔ وہ بہت کمزور ہے، وہ بہت طاقتور نہیں ہے، بلا وجہ اس کا خوف ہمارے ذہن و دماغ پر طاری ہے، اور یہ دراصل شیطانوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے جنوں اور شیطانوں سے ہم کو ڈرا رکھا ہے۔ تو یہ پروگرام تھا ان کا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسری یہ کہ اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ظاہر ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، کیونکہ اللہ ہر انسان سے بات نہیں کر سکتا ہے، اللہ ہر شخص سے کلام نہیں کر سکتا ہے، اللہ اپنے خاص نبی سے کلام کرتا ہے، پھر نبی اپنی قوم میں اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بات کہی حضرت نوح نے یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا لا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ بڑی اہم بات کہی کہ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، تم میری بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو، جو گناہ ہو گیا ہے سب گناہ اللہ تمہارے معاف فرما دے گا، اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا جب تک تمہاری عمر ہے۔ ظاہر ہے ہر شخص دنیا میں جو آیا ہے وہ ایک عمر لے کے آیا ہے، اس کی ایک عمر ہے، اس عمر کے اندر ہی اندر انسان دنیا میں رہ سکتا ہے۔ جیسے وہ وقت آئے گا، آگے فرمایا اذا جاء ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا۔ کاش کے لوگ سمجھتے، یعنی بس جو وقت موت کا وقت ہوگا اسی وقت موت آئے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ موت کس قدر اچانک آتی ہے، آدمی سویا اٹھا نہیں، آدمی کہیں جا رہا ہے راستے میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، کہیں موت ہو گئی، کہیں موت ہو گئی، یعنی موت اتنی اٹرنڈم آتی ہے کہ یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ جتنی سانسیں اللہ نے دی ہیں ان سانسوں سے زیادہ انسان جی نہیں سکتا۔ آگے فرمایا کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یہ ساری باتیں کہنے کے بعد ظاہر ہے قوم سے رسہ کشی چل رہی ہے، روزانہ ان سے مناظرے ہو رہے ہیں، روزانہ ان کی وہ پٹائی کرتے ہیں، روزانہ ان کو وہ ستاتے ہیں۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، یا کہیے کہ جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اشارہ پایا کہ اب اس قوم کو ہدایت نہیں ہوگی، تو اب انہوں نے شکوہ شروع کیا، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ پھر نوح نے کہا، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات و دن مستقل دعوت دی ہے، میں نے رات کو رات نہیں دیکھا، دن کو دن نہیں دیکھا، جب بھی مجھے موقع ملا میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرایا، یعنی رات و دن ڈرایا، یعنی مستقل میں نے ان پہ محنت کی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ اور مجھ سے وہ بھاگنے لگے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ چونکہ کئی نسلیں حضرت نوح نے دیکھی ہیں، تو جب اتنے لوگ ان کے خلاف متشدد تھے اور اتنا خلاف حضرت نوح کے خلاف ماحول تھا کہ جب باپ مرنے لگتا، ماں مرنے لگتی تو اپنے بچوں کو ہدایت کرتی کہ وہ فلانے بڈھے سے ملنا نہیں کبھی، وہ بڑا جو ہے وہ چال باز ہے، جھوٹا ہے، فلانی ہے، وہی بات کہ میں نے تو دعوت کا کام یا اللہ جاری رکھا، اس نسل پہ بھی محنت کیا، یہ نسل چلی گئی تو اس امید میں دوسری نسل پہ بھی کہ بھئی یہ نہیں مانا ہے تو اگلی قوم مانے گی، وہ نہیں مانے ہیں تو اگلی قوم مانے گی۔ اس طرح میں نے کئی نسلوں پر محنت کی، لیکن یہ اللہ کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ جتنا میں نے انہیں دعوت دی الا فرارا، اتنا ہی زیادہ وہ مجھ سے بھاگتے رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، بڑی عجیب بات، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونسی، جیسے ہمارے نبی کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ جب آپ قرآن شریف پڑھتے
تو قرآن مجید میں کفار قریش کا تذکرہ ہوا ہے، والغوا فیہ، وہ آواز زور زور سے نکالتے تاکہ آپ قرآن مجید کی آواز لوگوں تک نہ پہنچا سکیں۔ تو یہی قوم حضرت نوح کی قوم نے کیا کہ جب حضرت نوح کو دعوت دیتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، اور جب حضرت نوح کو دیکھتے تو کپڑا لے کے اپنے چہرے پر ڈال لیتے، یا یہ ہے کہ پوری طرح سے اپنے آپ کو چھپا لیتے، ان سے چھپے چھپے پھرتے۔ یہ سب کی تشبیہ کے لیے قرآن مجید نے یہ انداز اختیار کیا کہ میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لی اور اپنے کپڑے اپنے منہ پر لپیٹ لیے، اپنی بات پر اڑے رہے، تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ یعنی آدمی میں عمر کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی لچک پیدا ہوتی ہے، کسی آدمی کو دیکھنے سننے اور آزمانے کے بعد آدمی کی رائے بدلتی ہے، لیکن وہ اتنی متکبر قوم تھی اور اتنے متکبر لوگ تھے کہ وہ ان میں کبھی کوئی لچک یا اللہ پیدا نہیں ہوئی۔ پھر آگے کہا ثم انی دعوتہم جہارا، اے اللہ خیر ٹھیک ہے انہوں نے مجھے دیکھ کے چھپے یا مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنے چہروں کو چھپایا یا کانوں میں انگلیاں دے لی، لیکن میں مانا نہیں۔ ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے چیخ چیخ کر انہیں پکارا۔ انداز دیکھیے آپ، میں نے انہیں چیخ چیخ کر پکارا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے انہیں پکار کر چیخ چیخ کر دعوت دی۔ اور پھر آگے فرمایا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان سے اعلانیہ بھی بات کی اور چھپ کے بھی سمجھایا، ان کے ٹھڈیوں میں ہاتھ دے کے بھی سمجھایا، انہیں عذاب آخرت سے ڈرایا، اللہ تیرے عذاب سے انہیں ڈرایا۔ میں نے کوئی دعوت کے جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب میں نے اپنایا۔ آگے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، پھر اس کے بعد جو بات کہی ہے آپ بہت غور سے سنیے۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، اور وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا اور تمہارے خاطر نہریں مہیا کر دے گا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل ڈرتے نہیں ہو۔ قرآن مجید کی یہ چند آیتیں بڑی اہم ہیں اور اس سے ہمارے بزرگوں نے بڑا استفادہ کیا۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے جو ہمیں ایک بہت بڑی بات بتاتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی طرح کے مسئلے میں آپ پریشان ہیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے، تو استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے۔ حضرت حسن بصری کے بارے میں ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ شیخ میں بڑا مفلس ہوں، قحط سالی میں مبتلا ہوں، اور اولاد بھی میرے پاس نہیں ہے، نہ میرے پاس ابھی دولت ہے، نہ آئندہ دولت کی کوئی امید ہے۔ اولاد ظاہر ہے کہ انسان کے لیے ایک سہارا ہوتی ہے۔ یعنی 3 سوال تھا ان کا کہ ایک تو میں قحط میں مبتلا ہوں، دوسرے بالکل مفلوق الحال ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے اولاد نہیں ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مشورہ دیا کہ تم استغفار پڑھو۔ تو کسی نے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کسی نے پوچھا حضرت حسن بصری سے کہ اس کے سوالات 3 نوعیت کے ہیں، یہ جو ہے وہ قحط سالی کی بھی شکایت کر رہا ہے، اپنے مفلوق الحالی کی بھی شکایت، مفلوق الحال سمجھتے ہیں آپ، غربت پریشانی کی بھی شکایت کر رہا ہے، اور اولاد نہ ہونے کی بھی شکایت کر رہا ہے، اور آپ نے ان تینوں مسئلے کا حل ایک ہی بتایا کہ استغفار پڑھو۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی یہی آیت پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمان سے بارش برسائے گا۔ ظاہر ہے جب آسمان سے بارش ہوگی تو غلجات پیدا ہوں گے اور فروٹ پھل پیدا ہوں گے اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے، اور اسی طریقے سے بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال بھی دے گا اور اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، اور اللہ تمہیں باغ بھی دے گا اور نہر بھی دے گا۔ یعنی استغفار کی اتنی برکت ہے۔ اسی طرح تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک بڑا سوکھا پڑا اور کہیں آسمان سے قطرہ بارش نہیں اور زمین سے کوئی پانی نہیں، بہت پریشان حالی تھی۔ لوگ سیدنا حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، ان سے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے، دعا کرا دیجئے۔ تو وہ باہر نکلے، صلاۃ الاستسقاء پڑھی اور اس میں صرف استغفار کے کلمات پڑھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی دعا آیت پڑھی کہ ہر پریشانی کا حل استغفار ہے، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام نے
اپنی قوم کو بتایا تھا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ استغفار کی کثرت کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں گے انشاءاللہ حالات اتنے زیادہ بہتر اور خوشگوار ہوں گے۔ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے اور روئے زمین سے خوش ہوتا ہے، اور پھر جب اللہ خوش ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں اس کی رحمت اور نعمت کی ملتی ہیں۔ آگے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے جو یہاں پہ قرآن مجید نے ہم کو کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یہ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ یعنی اللہ کی ذات ایسی ذات نہیں ہے کہ اس کی ناتوقیری کی جائے، اس کی بے حرمتی کی جائے، اس کے نام کا استہزاء کیا جائے، استغفر اللہ۔ اس لیے حکم ہے جب بھی اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کہا جائے یا اللہ پاک بولا جائے۔ جب بھی اللہ کے حضور حاضری ہو، بھی ہم نماز میں آتے ہیں تو تھوڑا مسواک کر کے آئیں تاکہ منہ میں بدبو سے کسی کو خلل نہ ہو، مسجد میں بدبو نہ پھیلے۔ حدیث میں ہے کہ بہت برے ہیں وہ لوگ جو مسجد میں بدبو پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح خوشبو لگا کر آیا جائے، اچھے بھلے کپڑے میں آیا جائے، کیوں کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ تو حضرت نوح نے یہ بات اپنی قوم سے کہی کہ تم اس کی باتیں کرتے ہو، اشارہ ان کا بت پرستی کی طرف ہے کہ ان کی عبادت میں لگے رہتے ہو، جو ذات اصل میں عبادت کے لائق ہے، مستحق ہے، جس ذات کی عظمت اور وقار دل میں ہو، اس ذات سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، اور یہ بات بھی بڑی اہم فرمائی، حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا۔ تخلیق کے مختلف مرحلوں سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جو ہم سب کے باپ تھے، ان کا پتلا 7 مرحلوں میں تیار ہوا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پوری زمین سے اللہ پاک نے ایک مٹھی مٹی لی، پھر اس مٹی کو گیلا کیا گیا، پھر اس مٹی کو لیسدار بنایا گیا، اس کے بعد میں پھر لیسدار یعنی چکنی مٹی کی شکل دی گئی، اور پھر اس کا خمیر بنایا گیا حتیٰ کہ اس کیچڑ میں بدبو آنے لگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خشک فرمایا۔ پھر 6 نمبر پر اللہ نے اپنی حرارت سے، گرمی سے اس کو پکایا، اور پکانے کے بعد 7ویں مرحلے میں وہ مٹی کھنکھنانے لگی، جیسے پیسے کھنکھناتے ہیں اس طرح وہ مٹی جب کھنکھنانے لگی تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پتلے کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہی حال پھر انسان کا ہوتا ہے کہ انسان ابھی جو رزق اور کیا کہتے ہیں کہ اناج ہم کھاتے ہیں، یہ بھی مختلف مرحلوں سے، اس کے بھی 7 مرحلے ہیں، 7 مرحلوں سے گزر کر وہ ہمارے نوالا منہ تک پہنچتا ہے۔ پھر یہی نوالا جو ہمارے منہ تک پہنچتا ہے، منی کا قطرہ بننے تک، اس پر بھی 7 مرحلے گزرتے ہیں۔ پھر جب استقرار حمل شکم مادر میں ہو جاتا ہے، بچہ ٹھہر جاتا ہے، پھر اس پر 7 اطوار آتی ہیں، اور 7 اطوار سے گزر کر وہ 7ویں شکل میں ایک انسان کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی 7 بنائے ہیں، زمین بھی 7 بنائے ہیں، اللہ نے دن بھی 7 رکھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ترتیب ہے، اسی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقد خلقکم اطوارا، کہ حالانکہ اس نے تمہیں یعنی اللہ نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ کبھی سوچو تو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا اور کتنے مرحلہ وار پیدا کیا۔ آج تم پیدا ہو جاتے ہو، تمہارے یہاں ولادت ہو جاتی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ بس یہ ایسی ہو گیا۔ ارے خدا کی قدرت اس میں کار فرما ہے۔ الم تر کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح آسمان اوپر تلے پیدا فرمایا، یعنی وہی 7 آسمان، اور فرمایا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ اگر آپ اس میں بھی گنے خدا کی تخلیق میں تو یہاں بھی 7 چیزیں آپ کو ملیں گی، اور اس میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا۔ جو رات کی روشنی ہے، آج سائنس کا زمانہ ہے، اب تو یہ 4ٹھی 5ویں 6ٹھی کلاس میں ہی یہ حقیقت پڑھائی جاتی ہے کہ انسان کو اگر سورج کی تمازت نہ ملے، انسان کو اگر چاند کی مدھم روشنی نہ ملے تو انسانی جسم جو ہے صحیح طریقے سے پروان نہ چڑھے، پھل پھول نہ پکیں، پھل نہ پکیں،
پھول نہ کھلے، اناج نہ ہو، جی اناج ہو تو اس میں پیڑ ہو تو اس میں اناج نہ ہو، پھل ہو تو اس میں رس نہ آئے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اپنی جگہ پر ایک ایسی مخلوق بنایا ہے کہ جس کی کارستانی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک توازن پیدا کر دیا ہے۔ تو وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، حضرت نوح کہتے ہیں واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے۔ یعنی ظاہر ہے انسان زمین ہی سے اگا ہے، بھئی آدم کا پتلا زمین سے بنا، اور آپ اور ہم پیدا ہوتے ہیں منی کے قطرے سے۔ میں نے بار بار یہ بات کہا ہے کہ 70 لقموں سے ایک قطرہ خون بنتا ہے، اور 70 قطرہ خون سے ایک منی کا قطرہ بنتا ہے، اور ایک منی کے قطرے میں ہزاروں انڈے ہوتے ہیں، ان انڈوں میں سے ایک انڈے سے انسان بنتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کا پورا وجود اسی زمین سے ہی تو اٹھا ہے۔ میری زمین مجھے ایڑیا رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ ماں نے حضرت اسماعیل کو زمین پہ چھوڑ دیا، اور پانی کے لیے ادھر ادھر کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ دوڑی، اور اسی وقت سیدنا حضرت اسماعیل مارے پیاس کے، چونکہ ماں سے دودھ نہیں ملا تھا، جو ایڑیاں رگڑی تو اسی زمین سے پانی نکلا۔ آپ یقین رکھیے یہ زمین ہمارے لیے بڑی خدا کی عظیم نعمت ہے۔ اسی زمین پہ ہم اپنا گھر بناتے ہیں، اسی زمین پہ ہم چلتے ہیں، اسی زمین سے ہمیں روزگار ملتا ہے، اسی زمین سے ہمیں روزی ملتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسی زمین میں ہماری قبر بنے گی، اور اسی قبر میں انشاءاللہ ہم پر جنت کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ، جی ایسا ہوش گوش میں ترسیے ہیں۔ تو اسی زمین سے ہمارے لیے سارے فیصلے ہوں گے۔ واقعہ ہے کہ میری زمین مجھے ایڑیا رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور زمین پر، اور پھر زمین سے جب کچھ ہوگا تو زمین کی عادت تواضع ہے، انکساری ہے، خاکساری ہے۔ آپ اس پہ تھوکیے، آپ اس پہ غلاظت کیجئے، آپ اس پر گھر بنائیے، آپ اس پہ مسجد بنائیے، آپ اس پہ مدرسہ بنائیے، زمین کہیں بھی آپ کے لیے کوئی آبجیکشن نہیں کرتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے اس کو تابع فرمان بنایا۔ تو وہی بات حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو اللہ انبتکم من الارض نباتا، کہ اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے۔ پھر آگے فرمایا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا، اور وہیں سے پھر باہر کھڑا کیا جائے گا۔ ظاہر ہے ہم سب کا خمیر مٹی سے اٹھا تھا، اور پھر ہم کو زمین ہی میں دفن کیا جاتا ہے، اور دوسری دفعہ جب ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو مٹی سے ہی اٹھیں گے، ہیں؟ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، اور پھر زمین کی کیا کیا کام ہے وہ بھی یہاں پہ تھوڑا سا گنوا دیے۔ اور اللہ نے ہی تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستوں پر چلو۔ کہاں سفر طے کرتے ہیں آپ کا سفر راستوں پہ ہوتا ہے، اور کس طریقے سے راستے آپ کے لیے لپیٹ دیے گئے ہیں۔ آپ گاڑی پہ ہوتے ہیں، آپ کی گاڑی بھاگ رہی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ زمین پہ ہی دوڑ رہی ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سب کچھ کہنے کے بعد میں قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ ما وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا۔ اب شکوے کا دوسرا پہلو دیکھیے، نوح نے کہا کہ میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، اور ان سرداروں کے پیچھے چڑھ پڑے جن کو ان کے مال و اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ یہ آیت بڑی سخت ہے، آپ بھی میری بات کو سمجھیے گا۔ آج لوگوں نے اہل اللہ کو اور نیک لوگوں کو چھوڑ کر سیاسی رہنماؤں کو اور سیاسی چال بازوں کو اور ایسے لوگوں کو انہوں نے جو ہے اپنا وہ بنا رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتایا جا رہا ہے، حضرت نوح کی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ نوح نے اس وقت یہی شکایت کی تھی کہ بجائے یہ نیک صحبتوں میں بیٹھتے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، ان کا سارا وقت ایسے لوگوں کے پاس گزرا جو خدا کے دشمن، خدا کے دین کے دشمن، خدا کے نافرمان تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ صحبت کا اثر ہوا اللہ، اور یہ برے ہو گئے۔ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالع تورا طالع کنت۔ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ صحبت بد سے ہمیشہ بھاگ تو، ورنہ بن جائے گا کالا ناگ تو۔ برے لوگوں کی صحبت سے بھاگ، ورنہ تو کالا ناگ بن جائے گا۔ آج میں اکثر کہا کرتا ہوں لوگ شراب پیتے ہیں، کہاں سے انہوں نے شراب پینا سیکھی؟
لوگ گٹکا بیڑی پیتے ہیں، کہاں سے انہوں نے گٹکا بیڑی پینا سیکھا؟ لوگ بری باتوں میں پڑے رہتے ہیں، کہاں سے سیکھا؟ ظاہر ہے صحبتوں نے اور اٹھ بیٹھ جن لوگوں میں ہوتی ہے ان لوگوں میں ہی ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید کا درس سب سے خالص اور بالکل اللہ کی معرفت کی مجلس ہوتی ہے، یہاں صرف خدا کی بات ہوتی ہے۔ لوگ ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے ہیں، لیکن نسبتوں پر دیکھیے آپ دھاڑے مارتا ہوا سمندر آ جاتا ہے۔ جی تو یہ آپ یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے جو شکایت کی کہ ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، انہوں نے کہا ہے میرے پروردگار حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، ان کے سردار کے پیچھے چل پڑے، ان سرداروں کے پیچھے چل پڑے جن کو ان کے مال و اولاد میں نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ یاد رکھیے گا مال و دولت اور اولاد کے ساتھ اگر اللہ کی خشیت نہ ہو، اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو، اس کی عبادت اور اس سے دعا اور مناجات نہ ہو، تو یہ دولت بھی نقصان دہ ہے، یہ اولاد بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال و اولاد تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہے، فاحذروہ، ان سے بچو۔ ومکروا مکرا کبارا، اور انہوں نے بڑی بھاری مکاری سے کام لیا، انہوں نے اپنی قوم کی شکایت کرتے انہم ومکروا مکرا کبارا۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے وہ بات تمہید میں کہہ دی ہے کہ جب وہ مرنے لگتے تو اپنی قوم کو یہ ہدایت کرتے کہ تو فلاں بڈھے سے مت ملنا، یعنی جس بڈھے کی صحبت سب سے زیادہ مفید تھی اسی سے ان کو ڈراتی۔ اسی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے بڑی خطرناک تدبیریں چلی ہیں۔ وقالوا، پھر کہا انہوں نے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ دیکھیں ان لوگوں کے بزرگوں کے نام آ رہے ہیں، اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، یعنی یہ جو سردار تھے انہوں نے بت پرستی کی دعوتیں دی اور انہیں الجھائے رکھا، اور انہوں نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، نہ سوا کو کسی صورت میں چھوڑنا، نہ یغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، نہ نصر کو چھوڑنا۔ یہ 5 بزرگوں کے نام میں نے آپ کو بتائے، جو 5 بزرگوں کی انہوں نے فوٹو اور تصویر بنا بنا کر آہستہ آہستہ سالوں میں ان کی بت پر عبادت شروع کر دی تھی۔ ان میں پہلا نام ود تھا، دوسرا سوا تھا، تیسرا یغوث تھا، چوتھا یعوق تھا، اور 5واں نصر تھا۔ وقد اضلوا کثیرا ولا تجد الظالمین الا ضلالا، اس طرح انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے، لہذا یا رب آپ بھی ان کو گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی نہیں دی۔ حضرت نوح کا دل جل گیا ہے، ظاہر سی بات ہے محنت کرتے کرتے 950 برس ہو گئے، اس بیچ 8-9 نسلیں گزر گئی، لیکن کمال کی بات ہے کہ صرف ان کے جھولی میں 60 یا 70 لوگ ہیں۔ اتنے عرصے میں اتنی ضدی قوم، اسی غصے میں کہہ رہے ہیں لا تغ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اللہ ان ظالموں کو مزید ضلالت میں ڈالیے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ قرآن مجید کی بڑی اہم آیت ہے، عذاب قبر کا ثبوت جن آیتوں سے ہوتا ہے اس میں ایک آیت یہ بھی ہے، ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہی انہیں غرق کیا گیا، مما خطیئاتہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں غرق کیا گیا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف میں یہ بحث ہوتی ہے کہ ایمان اور عمل میں کیا رابطہ ہے، تو ایمان اور عمل میں رابطہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ایمان تو ایک بدیہی حقیقت ہے، عمل سے اس ایمان میں جو قوت پیدا ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ الایمان ینقص و یزید، ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ظاہر ہے آپ اعمال خیر کیجئے گا ایمان بڑھ جائے گا، اور آپ برائی کیجئے گا ایمان گھٹ جائے گا۔ آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ کبھی کبھی آپ کا نماز میں بہت دل لگتا ہے، اور آپ گواہی دیں گے اس بات کی کہ کبھی کبھی آپ کا دل نہیں لگتا ہے، کیوں کہ کوئی گناہ کا اثر ہماری آپ کی نمازوں پہ بھی پڑتا ہے، ہمارے آپ کے اعمال پہ بھی پڑتا ہے۔ تو گناہ ایک ایسی چیز، اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اہم بات کہی کہ ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ لوگوں اکثر لوگ روزگار میں جو پریشان ہوتے ہیں اس کی وجہ گناہ، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ایاک والظلمات فانہ هو الظلمات یوم القیامہ، لوگوں ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکی ہوگی، ہر کوئی روشنی میں ہوگا،
سورج سوا نیزے پر ہوگا، لیکن یہ آدمی کتنا بدقسمت ہوگا کہ اس دن اندھا بنا دیا جائے گا، اور کہے گا بھی، آپ وہ آیتیں پڑھ آ گئے ہیں کہ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یا اللہ آج مجھے تو نے اندھا کیوں کر دیا، میں تو دنیا میں بڑا چنگا تھا، ایک نہیں چار چار آنکھیں تھیں، یعنی چشمہ لگا ہوا تھا، آج میں کیوں اندھا ہوں؟ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، آج میں نے تجھے بھلا دیا، تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا۔ تو بہرحال یہ کہ ما خطیات مغرقوا فادخلوا نارا، ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں غرق کیا گیا، پھر آگ میں داخل کیا گیا، اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی میسر نہیں آیا۔ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کہاں ڈوبی تھی؟ پانی میں ڈوبی تھی نا، لیکن یہاں عذاب دوزخ کا ذکر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عذاب قبر حق اور برحق ہے، آدمی کہیں مرے، کسی حال میں مرے۔ ہمارے برادران وطن کو غلط فہمی ہوئی اور وہ راکھ جلا کر ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر سے اڑاتے ہیں، لیکن جس ذات نے وہ پیدا کیا ہے وہ ساری راکھ کو ایک جگہ جمع کر کے آدمی چاہے کسی حالت میں مرے، بہرحال وہ سپرد خاک ہوگا، وہ اپنی قبر سے ہی اٹھے گا، اور عذاب قبر یہیں سے ثابت ہے۔ حضرت نوح کی قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں آگ کا عذاب دیا گیا، حالانکہ وہ تو پانی میں ڈوبے تھے نا پانی میں۔ یہ بات میں نے آپ کو کہہ دی۔ وقال نوح رب لا تذر، پھر غصہ دے کے حضرت نوح کا مزید چھلک رہا ہے۔ نوح نے یہ بھی کہا کہ میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر باقی نہ رکھیے، جتنے ان سب کو آپ ختم کر دیجیے۔ اور یہ دعا حضرت نوح کی اللہ نے سنی، اس لیے کشتی کے سوا جتنے کافر تھے سب تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اور کیوں؟ حضرت نوح کے پیچھے جو مقاصد ہیں یہ کہ اللہ اگر تو نے ان میں سے ایک کو بھی زندہ چھوڑا تو پھر ان کی نسلیں کافر بنیں گی، یہ سلسلہ کفر و ضلالت کا چلتا ہی رہے گا زمین پر، اس لیے اللہ ان کو سب کو غارت کر دے۔ قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح نے یہ بھی کہا کہ میرے کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر باقی نہ رکھیے، اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی بدکار اور پکی کافر پیدا ہوگی۔ مسلمانوں، یہی وہ موقع ہے جہاں پر ہم کو اور آپ کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم نے وہ دین، جس دین کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ صحیح طریقے سے اپنے بیٹے یا بیٹیوں میں منتقل کر دیا یا نہیں کر دیا؟ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ مولوی صاحب کو ٹیوشن ضرور رکھیے پڑھانے کے لیے، لیکن ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے دین کو چیک کرتے رہیں۔ رب اغفر لی ولوالدی، یہ تک یہاں تک تو انہوں نے، ظاہر ہے کہ جس قوم سے ان کا سابقہ پڑا، بڑا نگیٹو اثر ہوا ان کی ذات پر، ان کا ذکر کیا، لیکن ظاہر ہے جو آپ جیسے لوگ کشتی کے سوار مسلمان مومنین تھے ان کو بھی یاد کیا، رب اغفر لی لیکن یہاں پر انداز رحم و کرم کا انداز ہے، یہاں پر جو ہے ان پر نبی کا جو اپنی قوم سے تعلق خاص ہوتا ہے اس کی جھلکیاں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، کہا کہ میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما دیجیے اور میرے والدین کی بھی، اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے۔ میرے گھر سے مراد وہاں پر وہ کشتی ہے، وہ کشتی گھر ہے، سمجھ گئے، جو داخل ہوا ہے، اور تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کی جو میرے بعد آنے والے، یعنی جو یہ 70-72 لوگ کشتی میں سوار ہیں، ظاہر ہے اب دنیا دوبارہ انہی سے آباد ہوگی، ان کی نسلوں کو۔ اور پھر چلتے چلتے اللہ سے کہا کہ جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرمائیے۔ تو بہرحال یہ آخری آیت میں ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دعا کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کو سب سے پہلے اپنے لیے فکر کرنی چاہیے، مجھ سے رمضان میں ہو یا کیا کہتے ہیں کہ بقرعید میں ہو یا حج عمرے کے موقع پر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب قربانی بابا کے نام سے کر دیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ اپنے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں میں ابا کے ساتھ، بھئی ابا تو دنیا سے جا چکے، اب ان پر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی آپ پر واجب ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے حج میں جائیں گے، الحمدللہ میں رہتا ہوں، تو بہت سے لوگ وہاں جا کے پوچھتے ہیں مولانا میں اپنے بابا کی طرف سے حج کروں؟ میں نے کہا بابا آپ کے کیسے تھے؟ تو ٹھیلا چلاتے تھے یا ہاتھ گاڑی لگا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ان پر تو حج ہی فرض نہیں ہوا، حج آپ پر فرض ہے، آپ کرو۔
سمجھ گئے آپ؟ تو بہت سے لوگ ہیں، ابھی مجھے اکثر فون آتے ہیں وہاں سے، مولانا صاحب ہم عمرے میں آئے ہوئے ہیں تو کیا ہم دوسروں کی طرف سے طواف کر سکتے ہیں؟ ارے اللہ کا بندہ تو گیا ہے بڑی مشکل سے وہاں، اپنے لیے طواف کر، اپنے لیے عمرہ کر، آپ دعا اپنے لیے دعا کر. تو اگر تیری دعا قبول ہو گئی، تیرا عمرہ قبول ہو گیا، تیرا حج قبول ہوا، تو خود بخود تیرے والد کو اس کا فیض پہنچے. لیکن والد ابھی ہے نہیں. ہاں اگر والد نے کہا ہے، دولت چھوڑی ہے، مال چھوڑا ہے، کوئی وصیت کی ہے تو ان کی طرف سے کر سکتا ہے. یا آدمی نے اپنا حج عمرہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کر سکتا ہے. لیکن پہلے ہی ٹائم گیا ہے ابھی، اور اس کو بس. تو یہ بات یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت نوح دعا مانگ رہے ہیں. پہلی دعا کس کے لیے مانگی؟ رب اغفر لی، یہ اللہ میری مغفرت کر. تو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اپنی فکر کی آپ کو ذمہ داری ہے، اپنی فکر کی آپ کو ذمہ داری ہے. میں یہ بات کہتا ہوں تو کئی لوگوں کو بری لگتی ہے کہ مسجد بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے. ارے مسجد بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے پوری قوم کا کام ہے. آپ کے اگر غریب رشتہ دار ہیں تو پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کیجیے، کیونکہ اللہ کا گھر کوئی بھی بنائے گا لیکن آپ کے رشتہ داروں کو کوئی دوسرا نہیں دے گا. آپ کے غریب رشتہ داروں کی مدد تو آپ ہی کریں گے نا بھئی. آپ کے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ بولیے نا ذرا. یہ باتیں عام طور سے نہیں کہتے ہیں، وہ مسجد مدرسہ بنانے کے شوق میں یہ اچھائی اور سچائی چھپ جاتی ہے. بھائی مسجد بنانا بہت اہم کام ہے، مدرسہ بنانا بہت اہم کام ہے، لیکن پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا حق ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. تو بہرحال یہ میں نے حضرت نوح کی دعا سے آپ نے بتایا کہ انہوں نے پہلے اپنے رب اغفر لی، اللہ میری مغفرت کر، اور اس کے بعد وَلِوَالِدَيَّ میرے ماں باپ کی مغفرت کر. پھر اس کے بعد میں تمام مسلمانوں کے لیے جو میری کشتی میں سوار ہیں، جو میرے دوست احباب ہیں، جو میرے اعزاء رشتہ دار ہیں، ان کے لیے دعا مانگیے. پھر تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا سنا، اللہ ہم سب کے پڑھنے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت نوح کو پوری امت محمد کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے.